بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين باب في النفل السرية تخرج من العسكر. یہ الف لام اس نسخے میں ہے، یہ میرا ٹھیک نہیں، نفل السریہ ہونا چاہیے. یہ حدیث ہم نے پڑھ لی تھی، اس سے کچھ بات کرنی تھی. مفہوم حدیث یہ ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لشکر میں نجد کی طرف بھیجا، اور اس لشکر سے ایک سریہ جو ہے وہ نکالا گیا. اور پھر جب ہمارے حصے تقسیم ہوئے تو جو لشکر والے تھے ان کو جو حصے 12 اونٹ آئے، اور سریہ والے جو لوگ تھے ان کو ایک اونٹ بطور نفل کے دیا گیا، اور سریہ والوں کا جو حصہ تھا وہ 13 اونٹ تھے. اس روایت پہ بس کل کہا گیا تھا. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس روایت میں جو ہے وہ قسم اور تنفیل کے اندر اختلاف کیا ہے. کیا قسم اور تنفیل یہ جو دو تھیں، یہ دونوں اس جیش کے امیر کی طرف سے تھیں، یا دونوں نبی کریم کی طرف سے تھیں، یا ان میں سے ایک امیر کی طرف سے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی؟ ابن اسحاق کی روایت صریح ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تنفیل جو ہے وہ امیر کی طرف سے تھی، اور جو قسم تھی، جو تقسیم تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اور لیث کی جو روایت ہے نافع سے مسلم کے نزدیک، اس میں یہ ہے کہ ان ذالک صدر من امیر الجیش، یہ کام تو امیر جیش نے کیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی اور اس کو باقی رکھا تھا. تو اس طرح جو ہے وہ اس جتنی جو روایتیں کے اندر جو ہے وہ جمع اور تضویق ہو جاتی ہے. حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ جو جیش ہوتی ہے، اس سے جب ایک لشکر جو ہے وہ منقطع ہو جائے اور وہ کچھ غنیمت حاصل کر لے، تو وہ غنیمت اس لشکر چھوٹے لشکر کی نہیں ہوتی، وہ سریے کی نہیں ہوتی، وہ سارے لشکر کی ہوتی ہے، وہ سارے لشکر کو دی جاتی ہے. ابن عبد البر کہتے ہیں کہ علماء نے اس بات میں اختلاف نہیں کیا کہ جب جیش سارا اکٹھا نکلے اور ان میں سے ایک جو ہے وہ قطع جدا ہو جائے اور وہ جو غنیمت حاصل کرے تو وہ سارے لشکر پر ہی تقسیم ہوگی. ابن عبد البر نے یہ کہا کہ یہ جو جیش تھا اس میں جو 4000 آدمی تھے، اور سریہ جو نکلا تھا اس میں 15 آدمی تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو غنیمت ملی تھی، آل سیر نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ 200 اونٹ تھے اور 1000 بکریاں تھیں، یہ کل 1200 بنتے ہیں. اب یہاں پر 4000 مرد تھے، 4000 آدمی تو جو ہے وہ لشکر میں تھے، اور 15 جو ہے یہ سریے میں تھے. تو یہ 4015 آدمیوں پہ 1000 بکریاں اور 2 اونٹ کیسے 12 اور 13 اونٹوں میں تقسیم ہو گئے؟ یہ ناممکن سے لگتا ہے. البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سارا عدد تھا اونٹوں کا بھی اور بکریوں کا بھی، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ غنیمت جو ہے وہ 13 کر کے دے دی گئی جو ہے وہ، یا یہ ہے کہ یہ سریے کی غنیمت تھی اور جیش کی جو غنیمت تھی اس سے بڑھ کے کوئی اور غنیمت تھی جس کا ذکر نہیں ہوا، اور ساری ملا کے جو ہے رسالت تقسیم ہوئی. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو تقسیم کی گئی تھی، یہ تقسیم صرف جو ہے وہ سریے والوں پر تھی، دوسروں پر نہیں تھی. تو جب یہ اگر بات ثابت ہو جائے تو پھر تعویلات کی ضرورت نہیں رہے گی. قال حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي قال الوليد يعني ابن مسلم حدثت ابن المبارك بهذا الحديث قلت وكذا، وحدثنا ابن أبي فروة عن نافع قال لا يعدل من سميت بمالك هكذا او نحو يعني مالك ابن انس. نافع سے کہتے ہیں کہ لا يعدل لا يساوي، یعنی شعیب ابن ابی حمزہ اور ابن ابی فروہ جنہوں نے یہ نام رکھا سمیت بمالک، جن کا تو نے مالک کے نام نہ رکھا ہے ان کا کوئی برابر نہیں ہے. وهكذا او نحو يعني مالک ابن انس. یہ عبداللہ ابن مبارک نے جو بیان دیا ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک نے ولید ابن مسلم عن شعیب ابن ابی حمزہ عن نافع کی جو حدیث ہے، اور وہ حدیث کے جو ابن ابی فروہ نے نافع سے حدیث بیان کی ہے، اس کے درمیان جو اختلاف اس کو طرف اشارہ کیا ہے یہ الفاظ کہہ کے، اور جو مالک رحمہ اللہ کی نافع سے حدیث اس کے درمیان اختلاف کو بیان کیا۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ حدیث جو مالک نے نافع سے بیان کی وہ معتبر ہے، اور جو حدیث شعیب اور ابن ابی فروہ نے بیان کی ہے نافع سے، اگرچہ اس کے اندر مطابقت ہے لیکن وہ معتبر نہیں ہے۔ اور وہ اختلاف جو ان دونوں حدیثوں میں واقع ہوا ہے اور مالک کی حدیث کے درمیان واقع ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کی حدیثوں میں یہ ہے کہ باس الجیش ثم باس السریہ منہ، اور یہ بھی کرنا سہمان الجیش اثنا عشر بہیرن یعنی خسر لکل واحد من الاشخاص الجیش والسریہ اثنا عشر بہیرن و اثنا عشر بہیرن۔ ان دونوں حدیثوں کے اندر یہ ہے کہ جی ان کو 12 ملے، لشکر والوں کو بھی سریہ والوں کو بھی، اور جبکہ مالک کے حدیث کے اندر باس الجیش کا ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی باس سریہ من الجیش کا ذکر ہے، اور نہ ہی جیش کے حصوں کا ذکر ہے، بلکہ اس میں صرف سریے کے بھیجنے کا ذکر ہے اور سامان کا ذکر ہے سریے کے لیے، حصوں کا، نہ کہ جیش کے لیے۔ اور اس بات کو یہ بات بھی پکا کرتی ہے کہ جیش کی تعداد تو 4000 تھی، اور اگر وہ 4000 تھی تو پھر 12 ایسے اگر ہوں پورے لشکر پہ دیے جائیں تو یہ تو 60,000 سے زیادہ جو ہے پھر اونٹ ہونے چاہیے، اور یہ اس طرح تو ہوا نہیں۔ اس لیے ابن مبارک نے ان دونوں کی حدیثوں کو رد کیا ہے اور مالک کی حدیث کو جو ہے وہ قوی کیا ہے، اس لیے کہ مالک جو ہے وہ اتقن اور احفظ اور ان دونوں سے زیادہ اثبت تھے۔ اور ابن سعد نے طبقات میں تصریح کیے کہ فکانت الابل 200 بہیر والغنم 1000 شاۃ، تو 100 بکریاں 1000 بکریاں تھی، 200 اونٹ تھے۔ فسبوا صبیا کثیر، بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ قیدی بنایا، غنیمت جمع کی، خمس نکالا، اس کو جدا کیا، اور جو کچھ بچا تو والے سریے پر جو ہے وہ تقسیم کیا۔ فاصاب كل رجل منهم 12 بعيرا فعدل البعير ب10 من الغنم، تو ہر آدمی کو جو 12 اونٹ آئے، اور جو بکریاں تھیں ایک اونٹ کے مقابل 10 بکریاں۔ قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية الى نجد فخرجت معه، کہتے ہیں کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ بھیجا اور سریہ اور میں بھی جو ہے وہ وہاں گیا، نکلا اس سریہ کے ساتھ۔ فاصبنا نعما كثيرا فنفلنا اميرنا بعيرا، تو ہم نے جو ہے وہاں بہت سے جانور پائے، اور ہمارے امیر نے جو ہے وہ ہمارے لیے وہ نعمن ابلا، اور لکل انسان، ہر ایک آدمی کو جو ہے ایک اونٹ بطور نفل کے دیا۔ ثم قدمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نبی پاک کے پاس آئے۔ فقسم بیننا غنیمتنا، تقسیم آپ نے ہمارے درمیان غنیمت کی۔ فاصاب کل رجل منا 12 بعیرا، ہم میں سے ہر آدمی نے جو ہے وہ 12 اونٹ پائے بعد الخمس، خمس نکالنے کے بعد۔ وما حاسبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالذی آتانا صاحبنا ولا عاب علیہ ما صنع، اور جو ہمارے ساتھی ہمارے امیر نے ہمیں نفل کے طور پہ دیا تھا اس کا آپ نے ہم نے حساب لیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس پہ عیب لگایا۔ فکان لکل منا 13 بہیرا بنفلی، نفل کو ملا کے ہمارے میں سے ہر ایک کے لیے جو ہے وہ 13 جو ہے وہ اونٹ بن گئے۔ یہ جو حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نفل جو تھا وہ امیر نے دیا تھا ہر ایک کو آل سریہ میں سے، اور یہ خمس نکالنے سے پہلے تھا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل نہیں کیا بلکہ اس کو اسی طرح جو ہے وہ برقرار رکھا۔
شرح سیر الکبیر میں جو ہے وہ کہا گیا ہے، ابن عمر سے ذکر کیا گیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بعثا قبل نجد فغنموا ابلا كثيرا فكان سهامهم 12 بعيرا، 12 اونٹ تھے. وطويل هذا انهم نفلوا ذلك من الخمس لحاجتهم او نفلوا ذلك بينهم بالسويه. لیکن یہاں پر وہی تعویل کرنی پڑے گی کہ جن حضرات کو جو ہے وہ یہ سہام دیے گئے یا خمس سے دیے گئے ہوں گے تب جا کے پورے ہوئے ہوں گے ان کی حاجت کی بنا پر، یا انہیں جو ہے وہ سب کو برابر برابر دیے گئے. اور یہ سارے جو ہے وہ پیدل تھے اور کچھ ان میں سے سارے یا گھوڑوں پہ تھے. اس طرح کی کیفیت یہاں پر بیان نہیں ہوئی، اور اس لیے اس میں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اس روایت کے اندر کہ پہلے ہمیں تنفیل ہوئی اور بعد میں تقسیم ہوئی. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة الكنبي عن مالك حوى قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ويزيد بن خالد بن موهب قال حدثنا الليث المانع عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد کی طرف بھیجا اس میں عبداللہ بن عمر تھے. فغنموا ابلا كثيرا فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا زاد ابن موهب فلم يغير رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الفاظ اس کے اندر آگے یہاں پر بھی وہی 13 کی بات آ رہی ہے. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فبلغت سهمانها 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. قال ابو داود رواه برد بن سنان النافع مثل حديث عبيد الله ورواه ايوب عن نافع مثله الا انه قال ونفلنا بعيرا بعيرا لم يذكر النبي. ایک یہ فرق کیا، نبی پاک کا ذکر نہیں کیا، اور پہلے جس کے اندر کہ نفلنا رسول اللہ یہ ذکر کیا. تو اس حدیث کے اندر یہ آ گیا کہ پہلے حدیث کے اندر ہے کہ نفل امیر نے دیا، یہاں ہے کہ نبی پاک نے دیا. اور بعض حدیثوں کے اندر مطلق ہے کہ ہمیں نفل دیا گیا، کس نے دیا اس کی تعیین نہیں. اس سے پہلے حدیث کے اندر گزرا تھا کہ کر رہا تنفیل الامیر لہم، تو نبی پاک نے اس تنفیل کو جو برقرار رکھا تھا اس کو تبدیل نہیں کیا تھا. تو تنفیل نبی پاک اس حدیث میں کہ جی تنفیل دی نبی پاک نے تھی. تو اب تدبیر کس طرح ہو سکتی ہے کہ نبی پاک کا امیر کی تنفیل کو برقرار رکھنا ایسے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنفیل دینا، تنفیل کرنا آپ کا خود نفل دینا. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي وحدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثني حجين قال حدثنا الليث عن وكيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفر بعض من يبعث من السرايا، جن کو آپ سرایہ میں بھیجتے، سوری میں بھیجتے، لینفذ اپنے لیے خاصتاً ان کے لیے نفر مقرر کر دیتے تھے. النفل سوا قسم عامت الجیش، عام جیش کی تقسیم سے ہٹ کر، والخمس فی ذالک واجب کلہ، اور اس سوام کے اندر جو ہے وہ سارا خمس جو ہے ہوا کرتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عام لشکر کی تقسیم کے علاوہ بطور نفل خاص طور پر جو عطا کرتے تھے، اور خمس جو ان تمام پر واجب ہوتا تھا. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا حيي عن ابي عبد الرحمن الحبلج عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر في 315. بدر کے دن اب جو ہے وہ 315 آدمیوں کے درمیان نکلے. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انهم حفاة فاحملهم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ کے سامنے یاد گزار ہوئے
اے اللہ یہ لوگ پیدل ہیں، اے اللہ یہ لوگ ننگے پاؤں ہیں، اے اللہ یہ لوگ پیدل ہیں، ان کو سوار کر دے۔ اللہم انہم عورات، اے اللہ یہ لوگ ننگے ہیں، فاکسوہم، ان کو کپڑے پہنا دے۔ اللہم انہم جیاؤن، اے اللہ یہ لوگ بھوکے ہیں، فاشبہم، ان کو سیر کر دے، ان کو رجا دے، ان کو آسودہ کر دے۔ ففتح اللہ لہ یوم بدر، تو اللہ نے بدر کے دنوں نے فتح دی یہ پاک کو۔ فانقلبوا حین انقلبوا، تو وہ لوٹے جب وہ لوٹے۔ وما منہم رجل، اور ان میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا، الا وقد رجا بجمل او جملین واقتصوا وشبعوا، مگر وہ ایک اونٹ کے ساتھ لوٹا یا دو اونٹوں کے ساتھ لوٹا، اور انہیں جو ہے وہ کپڑے پہنے اور وہ خوب سیر ہوئے۔ یا رسول اللہ کی دعا موقع پر قبول ہوئی، اور فوراً جو ہے وہ نبی کی دعا کہاں رد ہو سکتی ہے۔ یہاں پر یہ کہا کہ 1500 آدمی جو تھے، 315 آدمی تھے ہم، اور بخاری کی روایت جو مغازی میں ہے اس میں یہ آتا ہے کہ 60 سے کچھ اوپر مہاجر تھے، اور انصار کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 240 تھے، جیسے کچھ اوپر تھے۔ مسلم کی حدیث میں یہ آتا ہے کہ 319 تھے، اور ابو موسیٰ کی حدیث میں آتا ہے کہ 317 تھے، اور طبرانی میں حدیث ابن عباس سے وہ کہتے ہیں کہ اہل بدر جو تھے وہ 313 تھے، اور یہی زیادہ مشہور ہے اہل مغازی کے ہیں، اور 314 کا قول بھی آیا ہے۔ اور ابو ایوب انصاری سے جو ہے وہ بیہقی نے ایک روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بدر فقال لاصحابه تعادوا فوجدوا 314 رجلا، تو گنے تو جو ہے وہ 314 آدمی نکلے۔ پھر جو ہے وہ گنے فتعادوا مرتين، 2 دفعہ جو ہے وہ گنتی ہوئی، تو ایک آدمی جو ہے وہ آیا، تو پھر اس کے ذریعے جو ہے وہ عدد جو ہے وہ 315 315 ہوں گے۔ واللہ عالم، لیکن زیادہ مشہور یہ ہے کہ غزوہ بدر کے اندر 313 لوگ تھے۔ حدیث الباب کی ترجمہ الباب کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں ہے بظاہر۔ علامہ جو ہے امام ابو داؤد اس کو کیوں لائیں، تو شاید اس وجہ سے کہ مدینہ جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معسکر تھا، اور اس سے جو ہے یہ ایک سریہ چھوٹی سی جماعت نکلی، اور ارادہ یہ تھا کہ وہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو پکڑیں گے، اور جو تجارتی قافلہ جو ہے وہ سریع سالم نکل گیا، تو ان کا جو ہے وہ اس سریے کا اور کفار کے جیش کا آپس میں مقابلہ ہو گیا جو ابو جہل کی قیادت میں تھا، اور نوبت جو ہے جب مقابلے تک آئی، اور یہ کوئی طے شدہ تو مقابلہ نہیں تھا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، کفار کو جو ہے وہ شکست دی، مسلمانوں کو بہت سے مال غنیمت ملا، نبی پاک نے یہ اموال اہل سریہ پر تقسیم کیے۔ اتنی بات کے اندر مناسبت ہے تو اس بات کے اندر اس کو دے دیا، اور وہ لوگ جو مدینہ میں تھے، عسکر میں موجود تھے، کچھ نہ دیا۔ قال باب فی من قال الخمس قبل النفل، ان حضرات کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ خمس نفل سے پہلے نکالا جائے گا۔ اس سے پہلی حدیث سے گزری تھی کہ جی پہلے وہاں خمس پہلے نفل دیا ہمیں، پھر ہم واپس آئے تو پھر جو ہے وہ تقسیم سے کی اور نفل نکالا گیا۔ یہ خمس سے پہلے جو ابن عمر کی حدیث گزری ہے، اس میں یہ ہے کہ
جو حضرات کہتے ہیں کہ خمس پہلے نکالا جائے گا. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر الشامي عن مكحول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلمة الفهري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس. کہ یہ بالکل واضح ہے کہ یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خمس کے بعد نفل ينفل الثلث ثلث کا تیسرا حصہ جو ہے وہ تیسرے حصے کو بطور نفل دیا کرتے تھے خمس کے بعد. پہلے خمس نکالا جاتا تھا. مطلب یہ ہے نا ینفل الثلث تیسرا حصہ بطور نفل کے. جی سر یہ کو یہ کہا جاتا تھا کہ تمہارے لیے جو ہے وہ خمس کے بعد ثلث ہوگا. پھر جو ہے وہ ثلث خمس غنیمت میں سے نکالا جاتا اور جو غنیمت بچتی ہے اس کا تیسرا حصہ نفل دے دیا جاتا اور تیسرا حصہ نفل نکالنے کے بعد جو بچتا تھا وہ غانمین پہ تقسیم کیا جاتا. یا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت میں سے خمس نکال دیا کرتے تھے. پھر جو ہے وہ جو اس سے بچ جاتا اس سے جو ہے وہ نفل کا تیسرا حصہ نکالتے تھے یعنی پورا نفل نہیں. اور پھر جو باقی بچتا ثلث کے نکالنے کے بعد اس کو جو تقسیم کر دیتے غازیوں پر مجاہدین پر. واللہ تعالی عالم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن ابن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خمس کے بعد چوتھائی حصہ نفل کے طور پر نکالتے تھے اور خمس کے بعد آپ ثلث نفل کے طور پر نکالتے تھے جب آپ لوٹتے تھے. بعد خمس اذا قفل یعنی جب آپ عند الخروج للغزو جب غزوے کی طرف نکلتے ان کے لیے جو ہے وہ ثلث نکالتے تھے ربع چوتھا سے نکالتے تھے. اور سریے کے لیے جو ہے ثلث سے نکالتے تھے جب آپ لوٹتے تھے رجوع یعنی اس لیے کہ یہ خروج کا وقت خروج جو ہے وہ نشاط اور قوت کا وقت ہوتا ہے اور رجوع جو ہے وقت ضعف اور زخم کا وقت ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے زیادہ تخریج کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی جب آپ جاتے وقت ثلث کا اعلان کرتے تھے تو آپ اعلان کرتے تھے ربع نکالا جائے گا ربع میں سے نفر ہوگا. لیکن جب جنگ پہ آپ اعلان کرتے تو وہاں پر اعلان جو ہے وہ زیادہ تحریز کے لیے جو ہے وہ ثلث کی بات کی جاتی تھی. ہمارے یہ معمول اس بات پر کہ یہ اس وقت ہے کہ جب امام اس بات کو مقید کرے کہ میں خمس کے بعد تمہارے لیے ربع سے یا خمس کے بعد تمہارے لیے ثلث سے جو ہے وہ نفل نکالوں گا تو یہ خمس سے پہلے خمس کے بعد نکلا جائے گا. لیکن جب امام مطلق کہے کہ جی من قتل قتیلا فلہ صلبہ وغیرہ ذالک یہ نفل کی بات کرے تو وہ خمس سے پہلے ہوگا احناف کے نزدیک. قال حدثنا عبد الله بن احمد بن بشير بن زكوان ومحمود بن خالد الدمشقيان المان قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال سمعت أبا وهب يقول سمعت مكحولا يقول كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل فأعتقتني فما خرجت من مصر وبها علم إلا حبيت عليه فيما أرى ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حبيت عليها فما أرى.
مکحول کہتے ہیں کہ میں مصر میں قبیلہ بنو حذیل کی ایک عورت کا غلام تھا، فآتکنی تو اس نے مجھے آزاد کر دیا، فما خرجت من مصر وبها علم، اور میں مصر سے نہیں نکلا اس وقت تک جب تک کہ اپنے خیال کے مطابق جتنا علم تھا الا حویت والی، مگر میں نے اس سب کچھ جمع کر لیا، یعنی میں نے علم حاصل کیے بغیر وہاں سے نہیں نکلا، فیما اورا، جیسا میں سمجھتا ہوں، ثم اتیت الحجاز، پھر میں حجاز مقدس آیا، فما خرجت منها، اور میں حجاز مقدس سے نہیں نکلا، وبیا ای فی اہلها علم، مگر اس کے حجاز والوں کے پاس جو علم تھا، الا حویتها، مگر میں نے اسے جو ہے اخذته وجمعته، اسے میں نے لے لیا اور جمع کر لیا، فیما اورا، جیسا کہ میں سمجھتا ہوں، یعنی اپنے گمان کے مطابق، ثم اتیت العراق، عراق، فما خرجت منها وبي علم الا خبيت عليه فيما اورا، اپنے خیال کے مطابق جب تک میں نے اس کا علم جو ہے وہ جمع نہیں کر لیا، میں وہاں سے نہیں نکلا، عراق سے بھی۔ ثم اتیت الشام، پھر میں شام آیا، فغربلتها كل ذلك، غربلہ یغربل، ای کشفتها لمن بها، تو میں نے تمام کو جو وہ کھنگال ڈالا، تمام کے حال کو ڈھونڈ جو بھی ان میں وہاں موجود تھے، کانہم جعلهم فی غربال ففرق بین جید وردی، کھنگالنا، غربال کا ڈالنا وہ چھج سا ہوتا ہے جس سے جانے والا صاف کرتے ہیں، تو میں نے جو ہے انہیں پورے شام کو کھنگال ڈالا، کل ذالک، پورے کے پورے کو، اسألو عن النفل، تو میں اسألو نفل کے بارے میں پوچھنے لگا، فلم اجد احدا یخبرنی فیہ بشیء، میں نے کسی کو نہ پایا کہ جو مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائے، حتی اتیت شیخا، یہاں تک کہ میں ایک شیخ کے پاس آیا، یقال له زیاد بن جاریہ، جنہیں زیاد بن جاریہ کہا جاتا تھا، التمیمی تھے، فقلت له هل سمعت فی النفل، میں نے کہا نفل کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے، شیئن کچھ، قال نعم، کہنے لگے جی ہاں، سمعت حبیب بن مسلمۃ الفہری یقول شہدت النبی، وہ کہتے تھے کہ میں نے یہ پاک کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوا تھا کسی جنگ میں، تو نفل الربع فی البدأۃ والثلث فی الرجعۃ، جاتے ہوئے اگر آپ اعلان کرتے تو ربع سے جو ہے وہ نفل کا اعلان کرتے، اور واپسی بھی اگر اعلان کرتے تو ثلث سے اعلان کرتے، وقت رجوع العسکر فی الرجعۃ۔ گویا کہ یہ مقحول کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھے یہ ربع بعد خمس اور ثلث بعد خمس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ربع اور خمس کے ثلث کا کیا مطلب ہے، تو اس کی تعین جو ہے انہوں نے یہاں پر یہ کر دی کہ بداعت کے اندر جو ہے وہ ربع اور واپسی میں جو ہے وہ ثلث سے جو ہے نفل دیا جاتا ہے۔ باب فی السریۃ ترد علی اہل العسکر، یہ بات سریہ کے اندر ہے، جسے اہل عسکر پر جو ہے وہ لوٹا دیا جاتا ہے۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن ابي عدي ابن ابي اسحاق ومحمد ببعض هذا، وحدثنا عبيد الله بن عمر وقال حدثني هشيم عن يحيى ابن سعيد جميعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافوا دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، مسلمان ان کے خون برابر ہیں، ان کا ایک ادنا آدمی بھی ان کی ذمہ داری میں کوشش کرتا ہے، ويجير عليهم أقصاهم، اور ان میں سے ادنا شخص بھی کسی کو امان دے سکتا ہے، اپنے ذمہ داری میں لے سکتا ہے، اور وَيَجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، اس طرح دور مقام کا مسلمان بھی پناہ دے سکتا ہے، وَهُمْ يَدٌ
علی من سواہم، اور وہ اپنے مخالفوں کے لیے ایک ہاتھ کی طرح ہیں. یرد مشدہم علی مضعفین، مشد یرد، ان کے جو مشد ہیں، طاقتور ہیں، وہ ان کے جو کمزور لوگ ہیں ان پر یرد لوٹاتے ہیں. ایک کبھی ان جو کبھی ہیں، ان کے جو ضعیف لوگ ہیں ان پر جو ہے کیا کرتے ہیں، یا تو یہ اپنے ذات کے اعتبار سے یا سواریوں کے اعتبار سے، کہ جن کی سواریاں کبھی ہیں اور جن کی وہ ہیں. اگر اقویاء اور ضعفاء جو ہے وہ قتال کے اندر مراد ہو تو ان کے لیے جب غنیمت حاصل ہوتی ہے تو سب برابر شریک ہوتے ہیں. متصریہم، اور جو ان کی خارج سے سریہ ہوتا ہے، علی قائدہم، جو ان کا جو ہے وہ پیچھے جیش میں بیٹھے ہوتے ہیں اس میں یہ برابر ہوتے ہیں. یہاں جیش سے مراد جو ہے وہ جو دار حرب کے اندر موجود ہو اس جیش کا مجاہد اور سری کا مجاہد برابر ہوتا ہے. گھر میں بیٹھا مجاہد برابر نہیں ہوتا. لا یقتل مؤمن بکافر، مومن کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. ولا ذو عہد فی عہدہ، اور نہیں کسی ذو عہد کو اس کے عہد میں، اس کی ذمہ داری کے ہوتے ہوئے. ولم یذکر ابن اسحاق القبض والتقافی، اور ابن اسحاق نے جو ہے وہ قصاص اور تکافی، یعنی یہ بات کہ المسلمون تتکافؤ دماؤہم، اور یہ جو لا یقتل مؤمن بکافر، یہ قصاص والی بات بھی ابن اسحاق نے کی، اور تکافی والی بات کہ المسلمون تتکافؤ دماؤہم والی بات بھی نہیں کی. باقیوں نے یہ بات کی ہے. تو یہاں پر جو ہے جب مسلمان کسی ذمی کو قتل کرے تو ہمارے نزدیک اس مسلمان کو ذمی کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو ذمی کے بدلے بھی نہیں قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ نبی پاک کا یہ قول کہ لا یقتل مؤمن بکافر، یہ اس باب میں نص ہے. ہمارے لیے جو قصاص کے جو عمومات ہیں اور استدلال جو ہے اس کا اپنی جگہ پہ آتا ہے. مطلق اور ذو عہد ہوتا ہے وہ اس کا خون مسلمان کے برابر ہوتا ہے جب جو ہمارے ہاں ذمی ہوتا ہے. لہذا ان نصوص کی بنا پر اور ان نصوص کی جو عمومات ہیں ان میں جو ہے وہ کافر مسلمان سب شامل ہیں. اور ولا زواد فی هذه ای ذاک قتل الذمی کافرا حربیا فلا یقتل به، تو ذمی جب جو ہے وہ کسی کافر حربی کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. واللہ تعالی عالم بالصواب. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إكرمة قال حدثني إياس بن سلمة عن أبيه قال غار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ایاس ابن سلمہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہا کہ عبد الرحمن ابن عیینہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں پر حملہ کیا، اونٹوں کو لوٹ لیا. فقتل راعیھا، اور آپ کے چروائے کو قتل کر دیا. وخرج یطردها ہوا واناس معه فی خیل، اور وہ خود اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے اونٹوں کو ہانکتا ہوا، جو لوگ اس کے ساتھ سوار تھے ہانکتا ہوا چلا. اور فجعلت وجهي قبل المدینہ تھی، تو میں نے اپنا رخ جو مدینہ کی طرف کیا. ثم نادیت 3 مرات، پھر انہیں 3 بار پکارا، یا صباحا، اے صبح کا حملہ. ثم اتبعت القوم، پھر میں لوگوں کے پیچھے ہو گیا. فجعلت ارمی، میں انہیں جو ہے وہ تیر مارنے لگا. واعکرهم، اور ان کی کونچیں کاٹنے لگا، انہیں زخمی کرنے لگا. فاذا رجع الی فارس، اور پھر اچانک ایک آدمی، ایک گھوڑ سوار میری طرف لوٹا.
جلست فی اصل شجرۃ، میں ایک درخت کی جڑ میں بیٹھ گیا. خط ما خلق اللہ شیئا من ظہر النبی الا جعلته، کوئی لشکر میری طرف پلٹتا تو میں کسی درخت کی جڑ میں بیٹھ جاتا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اونٹوں کو میں نے اپنے پیچھے کر دیا. نبی پاک کے لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے جو چیز پیدا کی تھی، اللہ جعلت وراء ظہری، میں نے اس کو اپنے پیٹھ کے پیچھے کر دیا. وقد تعلقوا اکثر من 30 رمحا و30 بردة يستخفون منها، یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے وہ 30 سے زیادہ نیزے اور 30 سے زیادہ چادریں جن کے ذریعے جو ہے وہ انہوں نے ڈھا پھینک دی تاکہ وہ اپنے آپ کو ہلکا کر سکیں. ثم اتاهم عیینہ مددا، پھر جو ہے وہ یہ انہوں نے کی مدد کے لیے پہنچا اور اس نے کہا کہنے لگا لیکم الی نفر منکم، چاہیے کہ تم میں سے چند آدمی شخص کی طرف یعنی سلمہ اکوا کی طرف جو ہے جائیں. فقام الی اربعۃ منہم، تو ان میں سے 4 جو ہے میری طرف کھڑے ہوئے. فصعید الجبل، وہ پہاڑ پہ چڑھے. فلما اسمعتهم، جب میں نے جو ہے وہ انہیں سنا تو قلت اتعرفونی، تو میں نے کہا کیا تم مجھے جانتے ہو؟ قالوا ومن انت، تو کہنے لگے تو کون ہے؟ قلت انا ابن الاقوى والذی کرم وجہ محمد، میں ابن اقوی ہوں قسم ذات کی جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو عزت بخشی ہے. لا یطلبنی رجل منکم فیدرکنی ولا اطلبہ فیفیتنی، کہنے لگے کہ میں پہاڑ پہ چلا ہوں. اسمعتہم، میں نے انہیں اپنی آواز پہنچائی اور میں نے کہا تم کون ہو؟ سنی نہیں. تو کہنے لگے کہ لا یطلبنی رجل منکم، تم میں سے کوئی آدمی، کوئی شخص مجھے پکڑنا چاہے تو کبھی نہ پکڑ سکے گا، اور جسے میں تلاش کروں گا تو وہ مجھ سے فوت نہیں ہوگا، جسے میں پکڑنا چاہوں گا تو وہ مجھ سے بچ کرنا جا سکے گا. فما برحت حتى نظرت الى فوارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تھوڑی دیر اسی میں یعنی یہاں سے ہٹا نہیں تھا یہاں تک کہ میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھڑ سواروں کو یتخللون الشجر، کہ وہ درختوں کے بیچ چلے آ رہے تھے. اولہم الاخزم الاسدی، ان میں سب سے آگے اخزم الاسدی تھے. فیلحق بعبد الرحمن ابن عیینہ، کہ وہ عبد الرحمن ابن عیینہ سے جا ملے. ویعطف علی عبد الرحمن، اور عبد الرحمن نے ان کو دیکھا تو دونوں میں اس نے جو ہے وہ عبد الرحمن جو ہے وہ ان پہ مڑا. فاختلفا طعنتین، ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ نیزے چلنے لگے. فاکر الاخرم عبد الرحمن نے جو ہے وہ اخرم نے عبد الرحمن کو جو ہے وہ زخمی کر دیا. وطعنہ عبد الرحمن، اور عبد الرحمن نے انہیں جو ہے وہ نیزہ مارا. فقتلہ، اور انہیں جو ہے وہ مار ڈالا. فتحول عبد الرحمن علی فرس الاخرم، تو عبد الرحمن جو ہے وہ اخرم کے گھوڑے پہ چڑھ گیا. فیلحق ابو قتادہ بعبد الرحمن، ابو قتادہ عبد الرحمن کے ساتھ جا ملے. فاختلفا طعنتین، دونوں کے درمیان جو ہے وہ نیزے کی جو ہے وہ ضربیں مختلف ہوئی، ایک دوسرے پہ وار کیا. فاکر بابی قتادہ وقتلہ ابو قتادہ، تو دونوں میں جب ہوئی تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو مار ڈالا اس نے، اور ابو قتادہ نے عبد الرحمن کو مار ڈالا. پھر ابو قتادہ اخرم کے گھوڑے پر سوار ہو گئے. فتحول ابو قتادہ علی فرس الاخرم ثم جئت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے پاس آیا. وہ علی الماء الذی جلیتہم عنہ ذو کرد، اور پھر جو ہے وہ
آپ ذو کرت نامی چشمے پر سے جہاں سے میں نے لٹیروں کو بگایا تھا. فیضا نبی اللہ فی خمسمیا فاتانی سام الفارس اور راجب. تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 500 آدمیوں کے درمیان موجود تھے. آپ نے جو سوار اور پیدل دونوں کا حصہ دیا. یہ بابن فی السریۃ ترد علی آل العسکر. اللہ تعالیٰ رحم الثواب. باقی انشاءاللہ اگلے سبق